مریم اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل ہے۔ صرف جتنی بیویاں تھیں نبی کی ان میں سے کسی کا نام جناب مریم کے تقابل میں نبی نے نہیں لیا سوائے خدیجہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ یہ الزام لگیں گے، پہلے مریم کو سمجھو پھر خدیجہ سمجھ آئے گی۔ کون مریم؟ ایک معصوم نبی کی ماں۔ بھئی عصمت کے دو گھرانے گزرے ہیں تاریخ انسانیت میں، عصمت کے دو گھرانے، ایک مریم کا گھرانہ جہاں بی بی معصومہ ہے، دو گھرانے، ایک مریم کا گھرانہ ایک سیدہ کا گھرانہ، یہی دو بیویاں معصومہ ہیں، اور جو ہے یہ دو بیویاں بطول ہے جن کے لیے نص عصمت ہے قرآن میں۔ مریم معصومہ ہے، بیٹا معصوم ہے۔ دوسرا عصمت کا گھرانہ جناب سیدہ کا، جہاں بیوی خود معصومہ ہے، باپ معصوم ہے، شوہر معصوم ہے، دو بیٹے دونوں معصوم۔ ہاں تو جناب مریم معصومہ ہے، لیکن اس دور میں جب جناب مریم حد بلوغ تک پہنچی کوئی ایسی معصوم ہستی موجود نہ تھی کہ جو ان کا کف بن سکے، تو اللہ نے قانون فطرت کو توڑ دیا، بغیر شوہر کے انہیں عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، لیکن عصمت کا ہاتھ خطا کے ہاتھ میں دینا برداشت نہ کیا۔ نہیں، بہت کم لوگوں نے سمجھا عصمت کا ہاتھ خطا کے ہاتھ میں دینا برداشت۔ اچھا روک کے پہلے میں ایک اور جملہ کہہ دوں، دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کو معصومہ بیٹی دی، لیکن معصوم شوہر کا بندوبست پہلے کیا۔ سب بولو حیدری، معصوم شوہر کا بندوبست پہلے کیا، ہاں اپنے محبوب کو دی بیٹی اور وہ تھی معصومہ، اور محبوب کا گھر کائنات میں سب سے اونچا گھر بنایا اللہ نے، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، یعنی جہاں تمام مراتب دی اینڈ قصہ عبادت خدا توئی قصہ ختم، ختمی مرتبت، سب سے اونچا گھر بنایا اپنے محبوب کا، انہیں دی بیٹی وہ بھی معصومہ۔ تو لڑکا جس بھی گھر سے آیا ہے تو وہ نبی کے گھر سے تو چھوٹا ہی ہوگا، بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ نبی کے گھر سے تو چھوٹا ہی ہوگا نا۔ اردو میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آنکھیں بھیجتی، بھیجتی کیا مطلب؟ آنکھیں جھکتی۔ بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بہانا ایک سوشل پرابلم ہے، کف نہیں ملتا، پھر مجبوری میں چھوٹے خاندانوں میں بیٹی بہانا پڑتی ہے، پھر شرمندگی بھی ہوتی ہے جب کوئی پوچھتا ہے ارے آپ نے کہنے کہ کیا کرتے، بچی جوان ہو گئی، اب بہانا تو تھا ہی، اب بڑا گھر کہاں سے لے کے آتے، تو شرمندگی بھی ہوتی ہے، آنکھیں بھی بھیجتی ہیں، مجبوری تھی، میاں کیا کرتے۔ لیکن اللہ نہ چاہتا تھا کہ میرے نبی کی آنکھیں بھیجیں، سنو، اللہ نہ چاہتا تھا میرے نبی کی آنکھیں بھیجیں کہ بڑا گھر کہاں سے لے کے آتے، لہذا اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اس میں علی کو بلایا۔ سب لوگ مل کر گھر بنایا، اس گھر میں علی کو بلایا تاکہ خاندانی اسٹینڈرڈ مینٹین رہے، کہ لڑکی نبی کے گھر سے آئے تو لڑکا خدا کے گھر سے آئے، اور ہے یا نہیں بھئی؟ علی کا میں آئندہ مجالس میں شاید ذکر آئے، علی کعبہ میں، علی سے نہ کوئی پہلے کعبہ میں آیا نہ کوئی علی کے بعد کعبہ میں آیا، تو آخر علی کعبہ میں کیوں آئے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ قرآن میں حکم ہے الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ مرد عورت پر حاکم ہوتا ہے، ہوتا ہی یا نہیں؟ 10-20 بندے سارے لایا، باقیوں کیا معاملہ الٹ تو نہیں ہے؟ وہ بولو یار سارے ہلاؤ، بہرحال معاملہ آپ کے ہاں جو بھی ہو، قرآن میں یہی ہے الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ مرد عورت پر حاکم، اور ہر صفت میں مرد کو عورت سے بلند ہونا چاہیے، اور اگر کسی صفت میں عورت مرد سے ممتاز ہو گئی تو وہ گھر بسنے والا نہیں۔
میں نے پڑھا لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایم اے پاس لڑکی کی شادی ہو گئی، یوں سمجھ لیں کہ لڑکی ایم اے اور لڑکا ایم اے، ہاں مطلب ایک بھائی شہر میں چلا گیا، ایک بھائی دیہات میں رہ گیا، وہ دیہات میں جو رہ گیا اس کے بچے حالی چلاتے رہ گئے، وہ جو شہر میں گیا تو اس کی بچیاں پڑھ گئیں، اس نے ایم اے کر لیا بچی نے، اور ایم اے بھی فارسی میں۔ دادا دادی نے رشتے تو پہلے ہی طے کر لیے تھے جب پیدا ہوئے تھے، تو شادی ہو گئی، اور لڑکی بیچاری کو پتا نہیں کہ میرا شوہر ماشاءاللہ سے بالکل ہی ان پڑھ ہے۔ تو شب زفاف کمرہ عروسی میں جب دلہا اور دلہن جمع ہوئے تو دلہن نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ صاحب آپ نے دیوان حافظ دیکھا ہے؟ حافظ ایک بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے، ان کا دیوان یعنی ان کا کتاب شاعری مجموعہ، اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ آپ نے، چونکہ فارسی میں ایم اے کیا ہوا تھا اس نے، کہ آپ نے دیوان حافظ دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے پگلی تم ایک آدھ دیوان حافظ کی بات کرتی ہیں، میں نے بڑے بڑے دیوان حافظ دیکھے ہوئے، یہ کون سی بات ہے؟ اچھا وہ شاید سمجھی کہ میرے شوہر نامدار ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور اس نے بڑے بڑے دیوان حافظ کے پڑھ لیے ہوں گے، اس نے فارسی زبان کا ایک شعر پڑھا کہ صاحب ذرا اس کا ترجمہ بتا دیں۔ وہ سر کھجلا کے کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا میرا گزارا مشکل، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی صفت میں اگر عورت مرد سے ممتاز ہو گئی تو وہ گھر بسنے والا نہیں ہوتا۔ الرجال قوامون علی النساء، ہمیشہ مرد کو عورت سے ممتاز ہونا چاہیے۔ اللہ جانتا تھا میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی شادی ہوگی علی کے ساتھ، اور اگر سیدہ نے یہ کہہ دیا اور یہ بات تو سچ ہے، خبر سچی ہے، صادق ہے، اگر سیدہ نے کہہ دیا یا علی میں وہ ہوں جو نبی کے گھر پیدا ہوئی، تو علی سر جھکائے نہیں، سر اٹھا کے کہے سارا کیا ہوا تو نبی کے گھر آئی، میں خدا کے گھر میں آیا۔ تو ایک خانوادہ جناب مریم کا، جہاں ماں معصوم بیٹا معصوم، پیغمبر نے جناب خدیجہ کا تقابل جناب مریم سے کیا، کیوں؟ تاکہ اس الزام کا جواب ملے۔ کون مریم؟ ایک معصوم نبی کی ماں بننے والی مریم کا اللہ نے ہاتھ کسی غیر معصوم، کسی گناہگار کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور جو بی بی ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی، جب اللہ اس کا ہاتھ کسی گناہگار کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو وہ خدیجہ جو معصومہ کی ماں وہ خدیجۃ الکبریٰ کسی غیر مسلم کے آقا میں کیسے جا سکتی ہے؟ یہ توہین رسالت ہے۔ اتنی مالدار خاتون تھی جناب خدیجہ، حیات القلوب کی روایت علامہ مجلسی فرماتے ہیں 80,000 اونٹ مال تجارت کا آنے واحد میں عرب میں مختلف شہروں میں گشت میں ہوا کرتا تھا۔ اتنی بڑی مالدار خاتون تھی، لیکن سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ کیسے قربان کیا؟ پیغمبر گھر میں آئے، تبلیغ دین کر کے چہرے پہ پریشانی کے آثار، جناب خدیجہ فرماتی ہے زہرا کے بابا یہ روز روز کی آپ کی یہ تکلیفیں اور مصائب مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ اس وقت پورے عرب کا کوئی ایک وڈیرا ایسا نہیں ہے جو خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ میں یہ وعدہ کرتی ہوں آپ خانہ کعبہ میں لگائیں پردہ، ایک طرف میں بیٹھ جاتی ہوں، ایک طرف میرے سارے قرضداروں کو لا کے بٹھا دیں، میں وعدہ کرتی ہوں میرے سارے قرضدار
تیرے نام کا کلمہ پڑھتے چلے جائیں، قرض کی وصولی کی رسید خدیجہ سے لیتے چلے۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، حضور کے پاس لوگ آئے، مکی بھوکے مر رہے ہیں، حضور جناب خدیجہ کے پاس آئے۔ خدیجہ نے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا میرے درہم و دینار سونے و جوہرات کی بوریوں کے منہ کھول دیے جائیں۔ اور ایک شخص راوی ہے، صحابی ہے کہ ایک طرف میں بیٹھا تھا، دوسری طرف دوسرے لوگ تھے، درمیان میں سونے و جوہرات اور درہم و دینار کا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ میں نہ انہیں دیکھ سکتا تھا نہ وہ مجھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ جب لگ چکا ڈھیر تو بی بی کی طرف سے حکم آیا کہ مکیوں کو کہو لے جاؤ میرے محمد کی جوتیوں کا صدقہ، لے جاؤ میرے محمد کی جوتیوں سے۔ اس طریقے سے بی بی نے، بڑی تفصیلات ہیں، میں نے عرض کیا کہ کم از کم 5 مجالس ہوں تو میں اس موسم اسلام کا آپ کو ذکر سناؤں، لیکن آج کی حد تک میں بات کو یہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی ایک لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، جا کے پڑھنا ہوتا ہے، میری بھی مجبوری ہے۔ تو بہرحال میں چاہ رہا ہوں کہ پورا پراپر ٹائم آپ کو دوں۔ تو اتنی مالدار خاتون، سب کچھ لٹا دیا۔ حالت یہ ہو گئی 3 سال شاب ابی طالب میں اس بی بی نے درختوں کے پتے کھا کے گزارا، پیٹ پہ پتھر ڈال کے گزارا کیا۔ میں اس مخدومہ کی وفات نہیں پڑھا کرتا، شہادت پڑھا کرتا ہوں۔ شاب ابی طالب کے فاقے کھا گئے زہرا کی ماں کو۔ بس آخری وقت ہے جناب خدیجہ کا، حضور گھر میں تشریف لائے، چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے۔ پیغمبر فرماتے خدیجہ موت سے ڈر گئی ہے؟ کہ نہیں زہرا کے بابا، میں موت سے نہیں گھبرائی، 2 درد ہیں جو خدیجہ قبر میں ساتھ لے کے جا رہی ہے۔ عزاداروں کو اگر میں سمجھا سکا تو یہ رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا، جس کے دل میں موسم اسلام کا احترام ہے، عزت ہے، یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس موسم اسلام کے دین پر بڑے احسانات ہیں زہرا کی ماں کے۔ 2 درد، کہا کون سے 2 درد؟ بی بی نے ایک درد بیان کیا، شدت غم کی وجہ سے دوسرا درد بیان نہ کر سکی، جناب سیدہ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا درد یہ بیان کیا زہرا کے بابا جو میں قبر میں لے کے جا رہی ہوں وہ یہ ہے، تیرے دشمن زیادہ ہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں۔ دوسرا درد بی بی بیان نہ کر سکی، بچی کی طرف اشارہ کیا، بچپن تھا جناب زہرا کا۔ پیغمبر فرماتے زہرا بیٹا تیری ماں کا دوسرا درد؟ بی بی فرماتی ہے بابا ابھی مجھے ماں نے بتایا ہے کہ بیٹا زہرا ملک الموت بھی آنے والا ہے، تیری ماں کے پاس کفن بھی کوئی نہیں۔ پیغمبر نے اپنی ابا کا کفن پہنایا تھا، اتنی مالدار خاتون۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا؟ تو میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں، اگلا جملہ سنیے۔ پیغمبر گھر میں آئے، جناب خدیجہ الکبریٰ کو دیکھا، نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ خدیجہ زندگی گزاری تو نے میرے گھر میں، اتنی مالدار خاتون تھی، سب کچھ لٹا دیا، اور پھر پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ خدیجہ آج میرا دل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگ، کچھ نہ کچھ مانگ۔ بی بی فرماتی ہے زہرا کہ بابا مجھے کس چیز کی کمی ہے، میں کیوں مانگوں، میں کیا مانگوں؟ تیرے جیسا رحمت للعالمین میرا شوہر ہے، زہرا جیسی اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ آپ خود تو فرماتے ہیں کہ علی جیسا عظیم امام میرا داماد بنے گا، حسنین جیسے اللہ مجھے نواسیاں دے گا، زینب ام کلثوم جیسی اللہ مجھے نواسیاں دے گا، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ کہ نہیں، میرا جو دل چاہتا ہے کچھ مانگ۔ لفظ سننا دادار، پھر رونے کے لیے لفظ کافی ہوگا، مصلے پر بھی عبادت ہو جائے گی۔ بی بی فرماتی اچھا اللہ کے رسول اگر آپ مجبور کرتے ہیں، بچپن تھا جناب زہرا کا، اشارے سے بچی کو بلایا، پاس بٹھایا، ایک ہاتھ زہرا کے سر پہ، دوسرا ہاتھ نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی اسلام کی خدمت کا صلہ اگر آپ خدیجہ کو دینا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا مانگتی ہوں، میرے بعد میری بطول نہ روئے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا، میرے بعد میری زہرا نہ روئے۔ عزاداروں مجھے بتاؤ کیا نہیں روئی زہرا؟ اتنی روئی زہرا، اتنی روئی بطول۔ یار بہنوں بیٹھنے والے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ آپ نے کوئی بچی ایسی دیکھی ہے جس کی عمر 18 سال، سر کے بال سفید؟
میں اکثر کہا کرتا ہوں اس قوم کی اپنی قسمت، ہم 18 سال کے اکبر کا ماتم کریں یا 18 سال کی رسول کی بیٹی کا ماتم کریں؟ عزاداروں اس بی بی یہ اتنی روئی، اس بی بی نے اپنے نوحے خود پڑھے۔ بابا کی قبر کو گلے لگا کے بی بی نوحہ پڑھتی تھی، صبت علیہ مصائب لو انہا قالت صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اور بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، دنوں پہ آتی دن سے راتوں میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ آتی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ بس ایام ازاں ہے، میں 2 جملے تمہیں موسم کا مصائب سناؤں۔ 4 محرم کو فوجیں آنا شروع ہوئی، 2-4 منٹ کے ذریعے 2000 کا لشکر، کبھی 4000 کا لشکر، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں زہرا زادیوں کے کانوں پہ پڑتی، بطول زادیوں کے دل دہل جاتے۔ بی بی فرماتی اما فضا ذرا میرے بھائی حسین کو بلانا، تشریف لائے۔ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا یہ جتنے لشکر آ رہے ہیں ان میں کوئی تیرا مددگار بھی ہے؟ امام فرماتے کون اس غربت کے عالم میں مجھ غریب کی مدد کرے گا؟ بی بی نے چارہ لیا، اللہ کرے میرا بھائی بچ جائے۔ بی فرماتی اگر کوئی تیرا مددگار ہے تو بھی بلا لے۔ امام فرماتے کون اس غربت کے عالم میں میری مدد کرے گا؟ بی بی فرماتی ہے نام میں بتاتی ہوں، خط تو لکھ۔ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا پڑھنے والا ہوں، خط تو لکھ۔ کہا بہن کون؟ بی بی فرماتی ہے تیرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ علامہ اختر با صاحب کی وجہ سے میں نے جملے سنے، قبلہ فرما رہے تھے قریب 70 سال عمر تھی حبیب ابن مظاہر کی۔ اندازہ کریں 70 سال کا بوڑھا کیا آ کے لڑتا، کیا جنگ کرتا، لیکن بی بی نے چارہ لیا، چاہے بوڑھا ہے بلا صحیح، شاید کوئی بہانہ بن جائے حسین بچ جائے۔ بہن کی فرمائش میں خط لکھا، یا اخی الحبیب، میرے بھائی، اوپر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے بھائی حبیب، اس بزرگ کے عالم میں تجھے تکلیف نہ دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں، دشمن نے مجھے گھیر لیا ہے، ہو سکے تو میری مدد کو آ۔ نیچے دستخط کیے حسین ابن فاطمہ۔ بڑا پرانا آزادار میرے سامنے بیٹھا ہے، ماں کا نام لکھنا یہ غربت کی دلیل تھی۔ حسین اتنا غریب ہو کے خط بند کیا، مختصر قاصد کو دیا، قاصد گھوڑا دوڑاتا ہوا کوفے پہنچا، دروازے پہ آ کے حبیب کے دستک دی۔ حبیب کھانا کھا رہا تھا، پوچھا من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ باہر سے آواز آئی انا مرید الحسین۔ 1400 سال کے بعد حسین کا نام سنتے ہو جوانوں تو جان قربان کرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ بچپن کا دوست ہے، نام حسین آیا، لقمہ وہیں پہ رکھ دیا، نالین نہیں پہنی، آواز بلند کر کے کہا لبیک یا ابا عبداللہ، وہ مولا غلام حاضر ہے۔ باہر آیا، دیکھا قاصد، کہا اے میرے حسین کے قاصد گھوڑے سے اتر، ٹھنڈا پانی پی، کھانا کھا، آرام کر۔ کہا پانی تب پیوں گا جب اصغر پیے گا۔ یہ خط ہے میرے مولا کا، اسے گھر جا کے کھولنا، ہو سکے تو جلدی عمل کرنا۔ یہ کہہ کر قاصد چلا گیا، خط سینے سے لگا کے گھر آیا۔ بیوی پوچھتی ہے کس کا خط ہے؟ علامہ عباس علی دجفی سندھ کے عالم تھے، میں نے ان سے سنا کہ بلا فرما رہے تھے کہ جواب میں حبیب کہتا ہے اسے خط نہ کہے، یوں سمجھ میرے گھر آج قرآن نازل ہوا ہے، یہ میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کہا کھولا گیا تو پہلی سطر پہ نگاہ پڑی تو چیخ نکل گئی حبیب کی، زہرا کا بیٹا اتنا غریب ہو گیا۔ نیچے لکھا تھا یا اخی الحبیب، میں تجھے تکلیف نہ دیتا اس بزرگی میں، لیکن میں مجبور ہوں، میرے ساتھ رسول زادیاں ہیں۔ اور جب 10 خط پہ نظر پڑے تو حبیب تڑپ گیا، اتنا غریب ہو گیا کہ باپ کی جگہ ماں کا نام لکھا جا رہا۔ کربلا کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا لبیک یا ابا عبداللہ۔ گھوڑا تیار کیا، ملازم کو دیا کہ فلاں جگہ تک لے چلو، میں چھپتا چھپاتا وہاں پہنچتا ہوں۔ لیکن پہنچتے پہنچتے حبیب کو دیر ہو گئی۔ جب قریب پہنچا عجیب منظر ہے، غلام نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے اور رو کے کہہ رہا ہے گھوڑا اگر تیرا مالک حبیب نہ آیا تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے غریب زہرا کی مدد کو جاؤں گا۔ حبیب نے دیکھا، رو کے کہا زہرا کا بیٹا اتنی غربت کنیز زادے بھی مدد کو تیار ہے۔ عزاداروں پر سر یہ کہ حبیب آیا کربلا میں، مبارکباد یہ شروع ہوئی، حبیب آ گیا، حسین کے بچپن کا دوست آ گیا۔ بی بی فرماتی ماں فضا میرے بچوں اور محمد کو بلانا، شہزادے آئے۔ بیٹا یہ کیسی مبارکبادیاں ہیں؟ کہ اماں مامو حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔
बीबी फरमाती जाओ मेरे लाल, एक दाएं खड़े हो जाना, एक बाएं, सर पे हाथ रख के कहना मामू हबीब अम्मा ज़ैनब सलाम कहते। रोते रोते हबीब बैठ गया, बतूल ज़ादी इतनी गुर्बत, कनी ज़ादों को सलाम किया जा रहा है। अज़ादारों दो जुमलों की और ज़हमत आपने गिरिया किया, मजलिस मुकम्मल हो गई। कल से तफसीलन मसाइल की रातें आ रही हैं। अज़ादारान हुसैन, हबीब जितनी देर जिंदा रहा हुसैन के साथ, जहां जहां मेरे मौला जाते हबीब साथ साथ जाता। आशूर की रात हबीब मौला के साथ साथ है। मेरे मौला हुसैन खैमे में दाखिल हुए बहन के, हबीब बाहर है। ज़ैनब ने पूछा भैया अपने असहाब को आजमा तो लिया है, कल कोई इनमें से कोई तुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा? ये जुमले सुन लिए हबीब ने, मातम करने तो लफ्ज़ समझना, हबीब ने जुमले सुन लिए। एक एक सहाबी के खैमे में जाके कदमों पे हाथ रख के कहते हो तुम्हें ज़हरा की चादर का वास्ता, खैमे से निकले तलवारों को न्याम से निकाल लो और सहाबी को हम अपनी वफा का यकीन दिलाएं। खैमे के सामने लाइन बना के खड़े हो गए साहब हुसैन, हबीब ने पुकारा बतूल